اخلاق کا مقام اسلام میں، دین میں اتنا اونچا ہے، اتنا بلند ہے کہ اس اخلاق کی بنا پر آپ دشمنوں کو بھی دوست بنا سکتے ہیں۔ اس اخلاق کی وجہ سے آپ دوسروں کو اپنے دل میں جگہ دے سکتے ہیں، اپنے قریب بٹھا سکتے ہیں۔ آج لوگ ہم سے کیوں دور بھاگ رہے ہیں؟ آج ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے بغل میں بازو میں بیٹھنا چاہیے تھا۔ پہلے کے لوگ جگہ تلاشتے تھے مسلمان کے بغل میں بیٹھنے کے لیے، اور پہلے کے لوگ داڑھی والے ڈرائیور کو تلاشتے تھے، داڑھی والے آٹو چلانے والے کو تلاش کرتے تھے کہ یہ نیک آدمی ہوگا، یہ اچھا آدمی ہوگا، اس کے آٹو پر بیٹھنا چاہیے۔ آج ہم اور آپ بھول گئے ہیں اس معیار کو، اس بات کو۔ لیکن ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ جس کے پاس، گستاخی معاف کیجیے گا، جس کے پاس داڑھی نہیں ہے اس کو ہم اس کے پاس جگہ بناتے ہیں بیٹھنے کے لیے، اور جس کے پاس داڑھی ہے اس سے ہم دور بھاگتے ہیں۔ دین ہم سے نکل چکا ہے، گھروں سے نکل چکا ہے، گلیوں سے نکل چکا ہے، شہر سے نکل چکا ہے، بستی سے نکل چکا ہے، تو برکت آئے گی کیسے میرے بھائیو؟ ابھی مولانا نے آیت پڑھی ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرْآنَ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ برکتوں کے دروازے ہم آسمان سے کھول دیں گے، زمین سے ہم کھول دیں گے۔ اگر یہ لوگ، بستی والے لوگ ایمان لے آئے، اللہ سے ڈرے، تو کیا ہے؟ برکت ہی برکت نظر آئے گی۔ پہلے جھوپڑی تھی، پہلے ہم اور آپ کہاں رہتے تھے؟ ہمارے باپ دادا کہاں رہتے تھے؟ جھوپڑی والے گھر میں رہا کرتے تھے۔ کتنی برکت تھی، سوکھی روٹی کھاتے تھے، کتنی برکت تھی، چٹنی روٹی کھاتے تھے، کتنی برکت تھی۔ ان کے کھانے کے اوپر غور کیجئے، اور اپنے کھانے پر غور کیجئے، اپنے رہنے سہنے کے مکان پر غور کیجئے، اپنی دولت پر غور کیجئے، اپنے روپیے پیسے پر غور کیجئے، اپنے مال پر غور کیجئے، اپنی زمین و جائیداد پر غور کریں۔ پہلے سے زیادہ ہے یا نہیں؟ سب کچھ زیادہ ہے، مال زیادہ ہے، دولت زیادہ ہے، بیوی بچے زیادہ ہے، سب کچھ زیادہ ہے، افراد زیادہ ہے، بھائی بہن رشتہ دار سب زیادہ ہے، پھر بھی آج بے چینی ہے، پھر بھی آج برکت نظر نہیں آ رہی ہے۔ اس لیے نظر نہیں آ رہی ہے کہ دین کو ہم نے ٹھکرا دیا ہے، دین کو سینے سے نکال دیا ہے، دین کو ہم نے اپنے گھروں سے نکالنے کی حد المقدور کوشش کر رہے ہیں۔ جو آج ہمارے مولانا نے بتایا ہے، موبائل کے ذریعے آج دین ہمارا نکلتا جا رہا ہے۔ کھانے پر جب ہم بیٹھتے ہیں تو پہلے کے لوگ کیا کہتے تھے؟ بسم اللہ کہہ کر کھانا شروع کرو۔ اپنے بچوں کو دسترخوان پر کھانا شروع کرنے سے پہلے ہی تلقین کرتے تھے، ہدایت کرتے تھے۔ آج جب دسترخوان پر کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں، بڑوں چھوٹوں کو تو چھوڑ دیجئے، بڑے پر افسوس ہوتا ہے، بڑوں پر افسوس ہوتا ہے کہ وہ بسم اللہ تک نہیں کہہ پاتے ہیں۔ برکت کہاں سے نظر آئے گی؟ یہ معمولی بات ہے، چھوٹی سی بات ہے، لیکن بہت ہی بڑی بات۔ آج ہم لوگ برکت کو ڈھونڈ رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں، برکت تلاش کر رہے ہیں موبائل میں، برکت تلاش کر رہے ہیں زمین و جائیداد میں، برکت تلاش کر رہے ہیں زکات نہ دینے میں، اور اس مال میں جس مال سے زکات نہیں نکالی گئی ہے، آج لوگ اس مال میں، اس زمین و جائیداد میں برکت تلاش کر رہے ہیں۔ کیسے برکت نظر آئے گی؟ دین تو نکل چکا ہے، اور اسی دین کا نام تو اخلاق ہے، اسی اسلام کا نام تو اخلاق ہے۔ اخلاق تو اے ٹو زیڈ دین کی بات ہے، باتوں کا نام ہے۔ نماز کا نام اخلاق ہے، روزے کا نام اخلاق ہے، صدقہ خیرات کا نام اخلاق ہے۔ الغرض پورے اسلام کے جتنے بھی جزیات ہیں، کلیات ہیں، جتنے بھی حصے ہیں، تمام حصوں کا نام تو اخلاق ہے۔ ہم نے تو ایک ایک حصہ کو، ایک ایک پارٹ کو جو ہے، دین کے ایک ایک پارٹ کو نکالنے کی کوشش کی ہے۔ میرے جسم میں، میرے باڈی میں، آپ کے جسم میں تو دین کا ایک بھی پارٹ باقی نہیں رہا، جسم مردہ ہو چکا ہے۔ گرچہ آپ دیکھنے میں لگتے ہیں کہ نہیں یہ انسان ہے، لیکن اندر سے کھوکھلا ہے۔ آپ جو ان کے حالات کا، اپنے حالات کا جائزہ لیں گے تو معلوم ہوگا کچھ بھی نہیں بچا ہے، کچھ بھی نہیں باقی ہے میرے بھائیوں۔ چلتی پھرتی لاش ہے، کب لاش گر جائے ہم کو آپ کو پتہ نہیں ہے۔ اتنا اخلاق اونچا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کی بنائی ہوئی مسجد میں، کس کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی بنائی ہوئی مسجد میں ایک دیہاتی آتا ہے، پیشاب کر دیتا ہے۔ آج ہماری مسجد میں اگر کوئی آدمی تھوڑی سی غلطی کر لے، پھر اس کی خبر خیریت کیسے لیتے ہیں، اس کا اندازہ سب کو ہوگا۔ معمولی شیرنی کے بٹوارے کے لیے سر پھٹوگل ہو جاتا ہے، جمعے کے دن سر پھٹوگل ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیو، شرم کرو، اللہ کے رسول کی بنائی ہوئی مسجد میں ایک آدمی آتا ہے، پیشاب کر دیتا ہے، صحابہ کرام مارنے کے لیے چھوٹ پڑتے ہیں، دوڑتے ہیں، آپ روکتے ہیں، منع فرماتے ہیں، رک جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بھرا ہوا ڈول، پانی سے بھرا ہوا ڈول طلب کرتے ہیں، منگواتے ہیں، اور اس پیشاب کی ہوئی جگہ پر اپنے ہاتھ سے بہاتے ہیں۔ یہ اخلاق ہے۔ آج اگر مسجد کا کوئی متولی بن گیا، مسجد کا کوئی ناظم بن گیا، مدرسے کا کوئی ناظم بن گیا، مکتب کا کوئی ناظم سیکریٹری بن گیا، اے مولانا صاحب یہ چٹائی چیز ہی نہیں ہے، اے مولانا صاحب بیت الخلا میں تھوڑا سا آپ پانی نہیں نکال پاتے ہیں، یہ ہمارا اخلاق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی صفائی کرتے تھے، اور مسجد کی صفائی ہی نہیں کی ہے، بلکہ اس بدوی، اس دیہاتی، اس عربی کی پیشاب کی جگہ کو اپنے ہاتھوں سے صاف کیا۔ ایک طرف آپ اپنے ہاتھوں سے مسجد بنائی ہے، دوسری طرف اپنے ہاتھوں سے اس پیشاب کی جگہ پر پانی ڈالتے ہیں۔ ذرا غور کرو، سنو اور سوچو اس بات پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کتنا اونچا تھا، ہمارا اخلاق کتنا گر گیا ہے۔ اسی لیے کیا ہمارا گھر نہیں گرے گا؟ کیا ہماری بستی نہیں گرے گی؟ ہمارا معاشرہ نہیں گرے گا؟ ہماری دیواریں نہیں گرے گی؟ یا ہماری دیوار کمزور نہیں ہوگی؟ یقیناً کمزور ہوگی۔ ہماری طاقت کیا کمزور نہیں ہوگی؟ یقیناً کمزور ہوگی۔ اس لیے مسلمانوں، سب سے پہلے اخلاق بلند کرنے کی کوشش کرو۔ دشمنوں کے ساتھ آپ کا اخلاق کیسا تھا؟ دوستوں کے ساتھ اخلاق کیسا تھا؟ ماں اور باپ کے ساتھ اخلاق کیسا تھا؟ رشتہ داروں کے ساتھ اخلاق کیسا تھا؟ یہودیوں کے ساتھ اخلاق کیسا تھا؟ غیر مسلموں کے ساتھ اخلاق کیسا تھا؟ یہ پوری تاریخ بھری پڑی ہے، پورے اتہاس گواہ ہے۔ آج ہمارا اخلاق کیا ہے؟ معمولی باتوں پر لڑتے ہیں، معمولی باتوں پر جھگڑتے ہیں، اور نہ صرف جھگڑتے ہیں بلکہ اس کو ہائی کورٹ میں دکھاتے ہیں، اور ہائی کورٹ کیا سپریم کورٹ تک پہنچاتے ہیں۔ یہ ہے اخلاق۔ تھوڑی سی بات ہو گئی، ایک بالشت زمین اگر میرے بھائی نے قبضہ کر لیا تو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کو چھوڑ دیجئے، گردن تک سر سے دھڑ سے الگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سر کو دھڑ سے الگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آج کی جا رہی ہے۔ کیا یہی اخلاق ہے؟ اخلاق کیا ہے؟ جب آپ کا بھائی آپ سے ملے یا آمنے سامنے ہو جائے تو آپ کیا کہیں؟ السلام علیکم، سلام کیجئے، یہ اخلاق ہے۔ اتنے لوگوں کو ہم اور آپ سلام کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی صحابہ کرام بازاروں میں جاتے تھے، اور کیا مقصد تھا جانے کا؟ صرف واحد یہی مقصد تھا کہ لوگوں سے سلام کریں۔ سلام کے غرض سے بازاروں میں جاتے تھے تاکہ محبت عام ہو۔ آج ہم لوگ محبت کیا عام کریں گے؟ آج تو اپنے آپ کو بدنام کر رہے ہیں، نہ صرف اپنے آپ کو بدنام کر رہے ہیں، پورے معاشرے کو بدنام کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو غور کیجئے، یہ ایک چھوٹی سی مثال تھی جو آپ کے سامنے پیش کی گئی، حدیث کی بات تھی جو آپ کے سامنے یہ پیش کی گئی ہے۔ اس سے بھی بڑی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اتنا اونچا تھا کہ بہت ہی مشہور چیز ہے، اور چھوٹے بچوں کو یہ مولانا صاحب پڑھاتے ہیں چھوٹی کتابوں میں، لیکن اس اخلاق کو ہم اور آپ بھول گئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن مبارک پر دشمن ننگی تلوار رکھ دیا، اور بس تھوڑا سا دباؤ کا فاصلہ باقی تھا، تھوڑی سی طاقت لگانی باقی تھی، اور اس وقت پوچھتا ہے، اے محمد تمہیں کون بچائے گا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ۔ اتنا کہنا تھا، تلوار دشمن کے ہاتھ سے دور جا گر پڑی۔ ایک بات رک کر ذرا سوچیے، لفظ اللہ میں کتنی بڑی طاقت ہے۔ غور کرو میرے بھائیوں، بہت بڑی طاقت ہے۔ اس لیے کھانا کھاؤ بسم اللہ کر کے، ہر کام شروع کرو اللہ کا نام لے کر کے،
یہ بہت بڑی طاقت ہے. سواری پر بیٹھو دعا پڑھ کے ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا, کسی کا مرڈر نہیں ہوگا. اور آیت الکرسی حدیث میں بتایا گیا ہے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم پڑھ کے اور تم دروازہ بند کر کے سو جاؤ. دنیا کا بڑا سے بڑا چور ڈاکو تمہارے گھر میں گھسنے نہیں پائے گا. دین کو ہم لوگوں نے تو بھلا دیا, دین ہم سے کہاں نہیں نکل چکا ہے, اخلاق کو ہم لوگوں نے سمجھا ہی نہیں ہے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن مبارک پر تلوار رکھ کے پوچھتا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کون بچائے گا؟ بڑے ہی اطمینان سے فرمایا اللہ. اتنا کہنا تھا کہ تلوار دشمن کے ہاتھ سے دور جا گر پڑی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر فرماتے ہیں اے دشمن بتا تجھے کون بچائے گا؟ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بچائیں گے. آپ نے وہاں پر بھی دین سکھایا, وہاں پر بھی دین کی تعلیم آپ دیتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں مجھے اور تجھے بچانے والا اللہ. تو بتانے کا مقصد کیا ہے کہ آپ کے گردن مبارک پر تلوار رکھ دیا پھر بھی آپ نے اسے بدلہ نہیں لیا. آج اگر کوئی ایک آدمی جا کر کہہ دیتا ہے کہ بھائی صاحب آپ کو تو فلانا بہت گالی دیا ہے اور دے رہا ہے اور لیجیے, اب تو سمجھیے کہ پارا چڑھ گیا سر سے اوپر تک, اب اس کی تیاری شروع ہو گئی. اچھا مجھے فلانا نے ایسا کہا ہے تب تو اب اس کی خیر نہیں ہے. لیجیے آپ لاٹھی لے کے اور ریوالور لے کے جیسے بھی ہو آج اس سے بدلہ لینا ہے. انتقام لیے بغیر آج میں چین کی نیند نہیں سو سکتا. یہ ہے ہمارا اخلاق. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن مبارک پر دشمن تلوار رکھ دیتا ہے پھر بھی آپ نے اس کی غلطی کو معاف کر دیا. آج معاف کرنے کا جذبہ ہے نہیں ہے, پھر کیسے ہماری قوم ترقی کرے گی؟ ہم کیسے آگے بڑھیں گے؟ کیسے ہم اپنے معاشرے کو ترقی کی راہ پر لے جائیں گے؟ میرے بھائیوں سوچو, ایک گنگا رام نے جو اتر پردیش کا رہنے والا تھا, جب اس کی ٹیکسی کے ڈرائیور حیات محمد جب اس کی گاڑی چلایا کرتا تھا, یہ میں تاریخ کی بات بتا رہا ہوں, جب وہ لکھنؤ ایئرپورٹ پر جب وہ جاتا تھا حاجیوں کو لے کر, شوق دل میں آتا تھا, خیال آتا تھا کہ کاش کہ اللہ مجھے بھی دولت دیتا تو میں بھی حج کرنے چلا جاتا. گنگا رام کو پتا چلا حیات محمد جو میری گاڑی کا خاص ڈرائیور ہے اس کو حج کرنے کا شوق. سنیے ذرا غور سے, کہا حیات محمد, کہا حضور جی دیکھو جلدی سے تم پاسپورٹ تیار کرو. حیات محمد نے کہا کہ کیا سیٹ جی مذاق کر رہے ہیں؟ گنگا رام نے کہا مذاق نہیں کر رہا ہوں, جلدی سے پاسپورٹ تیار کرو. جب اسے یقین آ گیا تو پاسپورٹ کے لیے اپلائی کر دیا. پاسپورٹ بن کے آ بھی گیا. 3 لاکھ روپے خرچ ہوئے اس کو حج پر پہنچانے کے لیے اور حج پر بھیجنے کے لیے 3 لاکھ خرچ ہوئے. گنگا رام کو کتنی خوشی ہوئی, ایک ہندو ہے غیر مسلم ہے اور اس نے ارادہ کیا کہ اور بھی اگر اوپر والا دے گا تو میں اور لوگوں کو بھی حج کراؤں گا. یہ غیر مسلم کی سوچ, ایک غیر مسلم کا اخلاق کہ ایک غریب کو حج کرانے کے لیے تیار ہے. اللہ نے اگر دولت سے نوازا ہے, مال سے نوازا ہے, اپنے اخراجات سے زائد رقم اس کے پاس ہے تو وہ اپنے گاڑی کے ڈرائیور کو حج پر بھیجنے کے لیے تیار ہے. ایک ہم مسلمان ہیں کہ دنیا کی ساری دولت جمع کر لے, دولت کا انبار جمع کر لے, دولت کے ڈھیر اگر ہمارے پاس ہو جائے پھر بھی ہم اپنا حج نہیں کر پائیں گے, اور نہ اپنا حج کرنے کے لیے تیاری کرتے ہیں تو دوسرے کا حج کرتے ہیں. اور اسی بات پر میں کہوں تو یہ بڑی اچھی بات ہوگی کہ اگر سارے لوگ یہ ٹھان لیں, مان لیں کہ نہیں ہمارے گاؤں کے جو مولانا صاحب ہیں, ہماری مسجد کے جو امام صاحب ہیں, کم سے کم ان کو تو حج کرا دیں گے, بڑا ثواب ملے گا. بھائی ابھی مولانا نے بتایا 300 گھر ہے, گویا کہ 313 کے قریب پہنچے ہوئے ہیں آپ لوگ, معمولی بات نہیں ہے. 313 کے قریب پہنچنے والے
لیکن ایک امام کو حج پر بھیجنے کے لیے یہ 300 لوگوں کے اندر سکت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، اور نیچے سے ناپتے ہیں. کہاں سے؟ نیچے سے ناپتے ہیں. مولانا صاحب 6000 لے لیجیے، مولانا صاحب تھوڑا سا اور 1000 اور بڑھا دیجیے. دوسرے صاحب کہتے ہیں 1000 اور بڑھا دیجیے. مولوی صاحب بہت کوشش کی گئی، بہت کوشش کی گئی تو 8000 تک پہنچے گی، یا بہت ہوا تو 9000 تک، یا اس سے بھی زیادہ 10000 تک. اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آپ کی بستی میں 10000 تک تنخواہ پہنچ گئی ہو امام صاحب. 300 لوگ ایک عالم کی تنخواہ 10,000 نہیں دے سکتے ہیں تو پھر ایک عالم کو حج پر کیسے بھیج سکتے ہیں میرے بھائیو؟ دولت کو کہاں پر خرچ کرو گے؟ اس مال کو کہاں لے جاؤ گے؟ اس زمین و جائیداد کو کہاں لے جاؤ گے؟ یہ کس کی ہے زمین و جائیداد؟ یہ کس کی دی ہوئی دولت ہے؟ یہ کس کا دیا ہوا مال ہے؟ کبھی غور کیا ہے؟ ابھی آنکھ بند ڈبہ گئے، حاجی صاحب کو پتا چلا کہ میرا سب مال یہیں دھڑا پڑا رہ گیا. مولوی صاحب کو پتا چلا کہ میرا سب مال یہیں رہ گیا. ابھی میں بتا بھی نہیں سکا، میں اپنی بیوی سے بھی نہیں کہہ سکا، بچوں سے بھی نہیں کہہ سکا کہ اسٹیٹ بینک آف انڈیا میں اتنے روپیے پیسے رکھے ہیں اور سینٹرل بینک میں میرا اتنا، یہ بھی نہیں کہہ سکا. میرے بھائیو اتنا بھی موقع نہیں ملے گا. اور آج کہتے ہو یہ میرا مال، یہ میرا مال، یہ میرا مال، یہ میرا مال، یہ میرا مال. سب تیرا مال ہے تو پھر اس کا کون سا مال ہے؟ یہ اخلاق ہے کہ دنیا کی ساری دولت میرے پاس آ جائے، میرا بھائی کنگال ہو جائے، میرا بھائی قلاش رہے، میرا بھائی فقیر رہے، میرا بھائی محتاج بنا رہے، میرا بھائی در کی ٹھوکر کھاتا رہے، مجھے وہ منظور ہے. لیکن میرے بھائی کی ساری دولت میرے پاس آ جائے، یہ مجھے پسند ہے اور محبوب ہے. یہی تو اخلاق ہے. کیا اسی کا نام دین ہے؟ اخلاق کہاں چلا گیا؟ لگتا ہے میرے بھائیوں یہ 300 لوگوں کو ڈھونڈ کے لانا ہوگا، اور یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے یہ 300 لوگوں پر. یہ نہیں کہ نہیں سیکریٹری صاحب جانے، یہ اخلاق کو ڈھونڈ کے لائیں گے سیکریٹری صاحب اور مولوی صاحب دونوں مل کے اپنا لائیں گے. ایک جائیں گے پورب، ایک جائیں گے پچھم. اب بہت ہو گیا تو ان کے ساتھ جو سپورٹر ہے دائیں بائیں وہ چلے جائیں گے شمال، جو جنوب. یہ 4 آدمی ڈھونڈ کے لائیں گے. یہ 300 لوگ پھر کیا کریں گے؟ کریں گے سیکریٹری صاحب، کریں گے مولوی صاحب، کریں گے امام صاحب. اگر ان کو تنخواہ نہیں دیتے ہیں کیا؟ اسی لیے نہ رکھے ہیں. اخلاق ہمارا اونچا جب ہوگا جب ہم اپنے سے زیادہ اچھا لباس میں ہم ان کو دیکھیں گے. اخلاق اونچا کب ہوگا؟ جو اچھا کھانا ہم کھاتے ہیں وہی کھانا ہم اپنے امام صاحب کو، مولوی صاحب کو کھلائیں گے. لیکن آج کیا ہوتا ہے؟ مولوی صاحب تو ہے فلانوے گاؤں کے تو ہے، آلو لیا سبزی بنا کے ہو گیا. دودھ کھائیں گے ہم، دہی کھائیں گے ہم، مکھن کھائیں گے ہم، اور کھسی کا گوشت کھائیں گے ہم. ہمارے کھانے کے لیے پیسہ آ جاتا ہے. معاف کیجیے گا، ہم اپنی بات بھی کہہ رہے ہیں، ہم اپنے اوپر بھی کہہ رہے ہیں. ہمارے کھانے کے لیے پیسہ آ جاتا ہے. گھر میں بچہ روئے گا، ابا آج کھسی کا گوشت کھائیں گے. ہاں بیٹا ٹھیک ہے لا دیتے ہیں. چاہے دیودھا جانا ہو، چاہے جے نگر جانا ہو، چاہے نہ جانے کہاں کہاں جانا ہو، اور چاہے اس کی کسی کی گردن بھی اڑانی پڑے تو لیکن کھسی کا گوشت کھلا دیں گے. ہر شوق پورا کر دیں گے. جائز اور ناجائز کو بھول جائیں گے. لیکن امام صاحب کے کھانے کی باری آئے گی تب جو ہے وہ آلو کی سبزی اور ایک موٹی روٹی بنا کے پہنچوا دیں گے. ہو گیا. یہ اخلاق ہمارا ہے. یہ اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کتنا اونچا تھا. خود بھوکے رہتے تھے، اوروں کو کھلا دیتے تھے. اخلاق کتنا اونچا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے تھے اور مہمانوں کا انتظار کرتے تھے کہ کوئی آئے جائے اور ان کو کھایا کھلائے اپنے گھر لے جائے. اللہ بھول گئے سب. برکت نظر نہیں آ رہی ہے. اسی لیے
مہمان نوازی کرنا بھول گئے، مہمانوں کا کھانا کھلانا بھول گئے، ایک دوسرے کی خبر خیریت پوچھنا بھول گئے، ایک دوسرے کی تیمارداری کرنا بھول گئے، بیمار پرسی کی عادت کرنا بھول گئے، کسی کے جنازے میں جانا چھوڑ دیا۔ اخلاق کیسے آئے گا؟ اخلاق بلند ہمارا کیسے ہوگا؟